جی اگلا سوال ہے کہ زندگی کی مصروفیات کے باوجود ذہنی سکون اور روحانی بالیدگی برقرار رکھنے کے لیے آپ کون سے معمولات ہیں جو اپناتے ہیں؟ دیکھیے، دل کا سکون، اس بارے میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ جی سب سے پہلے تو ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ایمان کے بعد اللہ پاک نے سب سے بڑی دولت دل کا سکون، جی جس کو عافیت کہتے ہیں، جس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے دل کا سکون میں کنورٹ کر دیتا ہوں، جی وہ ہے۔ اور دل کا سکون جو ملتا ہے وہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کا سکون تو اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ جی یہ ایک آج کے دور میں بہت بڑا سوال اور وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ دل کا سکون کیسے ملے گا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی یاد میں، اب اس کو ذرا ایکسپلین آپ کریں تو جب انسان کا ایمان یہ پکا ہو جائے کہ اصلی زندگی تو مرنے کے بعد والی ہے، دنیا تو وقتی ہے اور نقلی ہے، جی تو سب سے پہلے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا ٹینشن بالکل کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو بھی ٹینشن یا پریشانی جو دکھے گی تو وہ اسے وقتی اور نقلی ٹریٹ کرے گا، تو وہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ جو انسان کو آخری حد تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان سوسائڈ وغیرہ بھی کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلا تو فائدہ یہ، اس کا ایک لائیو واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ۔ میں اجازت ہو تو تھوڑا واقعہ نہیں، بتاؤں؟ بالکل بالکل ضرور بتائیے۔ یہ میں ناگپور سے اندور کی فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ، اور میرے بغل میں ایک یو ایس سے لاء پڑھ کے، یو ایس میں لاء کی پڑھائی بہت اعلیٰ کہی جاتی ہے، جی وہاں سے لاء کی میں ماسٹرز کر کے ایک صاحب انڈیا آئے تھے اور سپریم کورٹ آف انڈیا میں پریکٹس کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں سلمان رشدی کی کتاب لیے ہوئے تھے اچھا اور پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں کچھ سوال کروں؟ تو میں نے کہا کہ اسلامیات سے ریلیٹڈ اگر سوال ہیں تو کیجئے، لیکن میں عالم نہیں ہوں، جتنا آتا ہے اتنا میں بتا دوں گا۔ جی تو انہوں نے ایک کے بعد ایک سوال کرنا شروع کیا۔ تو ایک سوال کے جواب میں نے ان کو کہا کہ اللہ پاک نے ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت عطا کی ہے وہ دل کا سکون ہے۔ جی یہ اس بات کا ان کے دل پہ اتنا زیادہ اثر ہوا کہ اس سے ایک چیز تو میں نے کنکلوڈ کیا کہ جب جو اللہ پاک کے باتیں ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، وہ باتیں الٹیمیٹ ہوتی ہیں، یعنی دنیا کی ساری ریسرچ، ساری عقل جہاں پر جا کے اینڈ ہوتی ہے نا، تو پتہ چلتا ہے ارے یہ تو قرآن میں ہے، ارے یہ تو حدیث میں ہی تو ہے۔ جی تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ پاک کی بات یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کو کہی جائے تو اس کے آگے کوئی بات اس کو بھی نہیں لگتی، اس لیے کہ وہی بات ہی ہوتی ہے، حرف آخر جسے وہ کہا جاتا ہے۔ جی تو اس کے دل کو بھی بہت لگ گیا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں اس کے پہلے 1-2 سال کے اندر کئی ڈیتھس ہو چکے تھے اور اس سے وہ بہت رنجیدہ تھا، یعنی وہ اپنے کچھ حد تک اپنے مذہب سے بھی رنجیدہ تھا۔ جب اس کو یہ بات بتایا تو بہت اثر ہوا، اور ذرا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، پھر آگے اور پھر سوالات اس نے کرنے شروع کیے۔ اچھا میں نے تو اسے کہہ دیا تھا کہ بھائی جو ایمان والا ہے وہ جنت میں جائے گا اور ایمان جس میں نہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ جی پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا تو ایک بات بتائیے کہ اب ایک شخص ہے جو اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، وہ ایک نان مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ وہی فالو کر رہا ہے، اور فالو کرتے کرتے پھر اس کے بعد وہ مر جاتا ہے اسی طرح، تو وہ جہنم میں جائے گا، کیوں جائے گا؟ تو ہم نے انہیں کہا، ہم نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ دنیا کے سارے انسان کو اللہ پاک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کبھی نہ کبھی ایمان کی دولت بھیجتے ہیں، اور وہ اس کو انکار کرتا ہے، اس کے بدلے میں وہ جہنم میں جاتا ہے۔ ہم نے انہیں یہ بات بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آپ کو ایمان کی دولت دے رہا ہوں،
اگر آپ نہیں لیں گے تو جہنم میں جائیں گے. ابھی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. جی. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد جب ہم وہاں اندور میں اترے تو مجھے جانا تھا بھوپال اور انہیں اندور ہی میں جانا تھا. ان کے لیے کار کھڑی تھی اور ہوٹل وغیرہ سب ان کا بک تھا. تو مجھے جس طرف جانا تھا تو انہیں بھی اسی سائڈ جانا تھا. وہ کہے آ جائیے ہم لوگ ساتھ ہی چلتے ہیں. تو ہم لوگ ساتھ ہی جانے لگے. کار میں نے انہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے, آپ کے لیے یہی نجات ہے. تو انہوں نے الحمدللہ کلمہ بھی پڑھا, ٹرانسلیشن بھی میں نے اس کا بتایا, اور ماشاءاللہ وہ اس کے بعد لیکن کیا ہوا نہیں پتہ. لیکن الحمدللہ یہ ہے. تو آج کے دور میں بھی ابھی معاملہ جب دل کے سکون کا ہوتا ہے, جب ایمانیات پہ بات ہو, جب دنیا کو انسان حقیر سمجھے, جو اس کی حقیقت ہے وہ سمجھنے لگے. جی. قرآن میں کئی جگہ دنیا کے بارے میں متاع الغرور یا جو بھی ہے مچھر کا پر, جی, مکڑی کا جالا. تو جب یہ سب سمجھے اور یہ جانے کہ اصل تو آخرت ہے, تو پھر دل کا سکون کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس طرح جب صحیح کمبینیشن ہوگا دین اور دنیا کا, تو پھر دل کا سکون ملنا ہی ہے. وہ ٹینشن کا ایشو نہیں رہتا. جی. تو مجھے بہت سارے کلائنٹ یا لوگ بولتے ہیں کہ آپ تو ہنستے ہی رہتے ہیں ہر وقت, کبھی ٹینشن میں دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہنسنا تو میرے رب کی طرف سے ہے. بے شک. آپ ان کو بتا دیا کیجئے کہ میرے پاس وہ اصل دولت بھی ہے میرے پاس, قرآن کریم کی. اگلا سوال ہے کہ وہ 3 بنیادی اصول کون سے ہیں جن پر عمل کر کے نوجوان دین اور دنیا دونوں میدانوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک بات تو اپنے نوجوانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین اور دنیا یہ 2 مختلف یا 2 الٹے ڈائریکشن کی چیزیں نہیں ہیں. جی. دنیا کو بے انتہا دین کی ضرورت ہے, اور دین پہ چلنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. جی. آخرت میں دین پہ چلیں گے کیا؟ بالکل نہیں. آخرت میں تو اختیار ہی نہیں رہے گا, پھر تو اللہ پاک چلائیں گے. چلنے کے لیے تو پھر اب دنیا صحیح سے چلے اس کے لیے دین ضروری ہے. جی. اور یہ معاملہ پوری انسانیت کا ہے, معاملہ مسلمانوں کا اور حافظ مولانا اس کا نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ طے ہو کہ دین اور دنیا دونوں پہ ہی چلنا ہی پڑے گا. دونوں ایک ہی چیز ہے, دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی, انٹر لنکڈ ہیں. جی. سب سے پہلے تو یہ. دوسری, دونوں کو چلانے کے لیے اور دونوں میں چلنے کے لیے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. جی. تو یہ جو 3 اصول کی بات ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. دین کو بھی سیکھنا چاہیے. بہت اچھا مشورہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں اسی طرح کا فیملی عالم بھی ہونا چاہیے, اور اس سے جڑے ہوئے رہنا چاہیے. ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس میں اسلام کیا کہتا ہے. جی. وہ سیکھنا چاہیے. پھر مزہ آئے گا, پھر کامیابی بھی آئے گی. اور کامیابی 2 طرح سے آئے گی. ایک تو کامیابی آئے گی جو اس کی اچھائی ہے, جو اپنے آپ میں چھپی ہے. جی. فار ایگزامپل, سچ بولنا, وقت کی پابندی, امانت داری, انصاف. اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یہ غیر ایمان والا بھی کرے گا تو اس کو فائدہ تو ہوگا. بالکل ہوگا. ایک بڑا سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک غیر ایمان والوں کو اتنا کامیاب کر رہے ہیں, ایمان والوں کو کامیاب نہیں کر رہے. اللہ پاک تو ایمان والوں کے ہیں نا. تو اللہ پاک نے کامیابی تو دین میں رکھی ہے. اب دین پہ جو چلے گا اس کو کامیابی ملے گی. اب وہ غیر ایمان والا دین پہ چل رہا ہے لیکن ایمان نہیں لایا ہے, تو جو دین میں جو کامیابی اللہ پاک نے رکھی وہ تو یہاں مل گئی. آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے, ایمان والے کے لیے جنت ہے. لیکن سچ بولنا دین کا حصہ ہے, امانت داری دین کا حصہ ہے, انصاف دین کا حصہ ہے, وقت کی پابندی, یہ سب
دین کا حصہ ہے. تو اب اس پہ وہ عمل کر رہا ہے, اس وجہ سے اس کو کامیابی مل رہی ہے. اس کے بے دینی کی وجہ سے نہیں مل رہی, اس کے دینداری کی وجہ سے, اس کو اسلام میں جو دینداری اس کی وجہ سے ہی اس کو بھی مل رہی ہے. تو اب جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں بھی یہ سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے ایک تو ہے کہ علماء سے سیکھتے جائیں, جو دنیا کا معاملہ ہے اس کا بھی پلان کریں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ پلان کریں اور اس پہ محنت کرنا پڑے گا. خاص طور سے میں ان کے بارے میں بولوں گا کہ جن کے کریئر بنانے کا وقت ہے ابھی. جی. ہوتا یہ ہے کہ مین جو کریئر بنانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ 5 سال ہوتا ہے, جس میں ان کو بہت کڑی محنت کرنی ہوتی ہے, اور اس کے حساب سے ان کا اگلا 50 سال طے ہو جاتا ہے آلموسٹ. اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشن تو ہر جگہ ہیں. یہ 5 سال اگر صحیح سے محنت کر لیتے ہیں تو پھر بہت فرق ہوتا ہے. اسکول کے دور میں ایک ساتھ پڑھتے ہوئے بچوں کو, بلکہ میں تھوڑا صاف باتیں بتاؤں, میرے کلاس میں جو اسکول میں مجھ سے تیز جو زیادہ نمبر آتا تھا جن کا, وہ اسٹوڈنٹ تھے ہمارے کلاس فیلو. بعد میں وہ گیا سے پونا آئے میرے امپلائمنٹ میں, اس لیے کہ جب کریئر بنانے والا جب ٹائم آیا تھا اس وقت شاید انہوں نے وہ محنت کی نہیں, یا پھر رہنمائی نہیں ملی, یا جو بھی ہوا, لیکن وہ وقت ان کا ویسا نہیں گیا. میں تو سی اے بن کے یہاں پریکٹس شروع ہو گئی, وہ میرے یہاں امپلائمنٹ میں آئے. لیکن سچائی یہ تھی کہ وہ انہیں ہم نے تو رکھ تو لیا تھا محبت کی بنیاد پہ کہ بھائی میرے کلاس فیلو ہیں, مجھ سے بھی تیز تھے, لیکن وہ اس کام کے لائق ہی نہیں تھے. پھر وہ رہ ہی نہیں سکے, یا پھر ہم نے نہیں رکھا اس لیے کہ وہ کام آتا ہی نہیں تھا اتنا. اگر وہ 5 سال اگر انسان محنت کر لے, جم کے محنت کر لے, پھر تو بہت اچھا رہتا ہے. ورنہ تو بہت عام بات ہے کہ ایک ہی کلاس میں بیٹھنے والے 2 بچے رہتے ہیں, ایک بعد میں کلرک اور کلرک سے نیچے گریڈ ڈی کا جاب کرتا ہے, اور انہی میں سے کوئی بڑا آفیسر بنتا ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں, اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو اگر ٹیچنگ لائن پسند ہے تو پھر ٹیچر کیوں, پروفیسر کیوں نہیں. جی. اگر اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو اکاؤنٹنٹ کیوں بننا چاہیں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیوں نہیں. اگر جنرل کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں تو پھر کلرک کیوں, آئی ایس کیوں نہیں. اگر انجینئر بننا چاہتے ہیں تو کسی معمولی جگہ سے آئی ٹی آئی کیوں, آئی آئی ٹی سے کیوں نہیں. بڑا سوچنا چاہیے. اور آلموسٹ سہولتوں کی کمی نہیں ہے, وقت تھوڑا لگ جاتا ہے ڈھونڈنے میں صحیح جگہ. جی. ادروائز امت بھی آج کھڑی ہے سپورٹ کرنے کو. بالکل. صحیح بچے اگر ملے تو پہلی بات تو پہلا اصول اپنانے کو تو میں یہ کہوں گا کہ دینداری یعنی دین کو سیکھنے کا بھی نظام رکھیں, اور ظاہر دنیا کو بھی سیکھنے کا نظام رکھیں. نمبر 1. نمبر 2, بڑا سوچیں, چھوٹا نہیں سوچیں, اور کر سکتے ہیں. جی. جب سوچیں گے بڑا تو ہی کچھ بڑا کر پائیں گے. پھر اس میں ایک آپ کہیں تو ایک چھوٹا لطیفہ بتاتا ہوں. جی ضرور. گجراتی مشہور ہیں بزنس کے معاملے میں. ایک گجراتی تھے, ان کے ساتھ میں ایک ڈاکٹر تھے اور ایک اچھے انجینئر, اچھے ڈاکٹر, اچھے گجراتی. اب تینوں سے انٹرویو میں پوچھا گیا ہے, ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں, آپ کو ایک نئی جگہ اگر پریکٹس کرنے کو شروع کرنے کو کہا جائے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ BMW کتنے سال میں خریدنے کے لائق ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 6 سال میں تو میں اتنی کیپیسٹی حاصل کر لوں گا کہ میں ایک BMW خرید سکوں. اور جو انجینئر تھے ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو قریب 7 سال لگ جائیں گے BMW افورڈ کرنے کے لیے. اور ایک گجراتی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو 10 سال لگ جائیں گے. تو انٹرویو لینے والا بڑا چونکا کہ بھائی ابھی تک تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ گجراتی تو بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یہ تو سب سے پیچھے تو یہی رہا.
تو انہوں نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی، ان کے دل کی بات تھی، وہ گجراتی سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی ایک ڈاکٹر کو 6 سال، ایک انجینئر کو 7 سال، اور آپ کو 10 سال لگ جائے گا الٹے. ہم تو سمجھ رہے تھے جلدی. بولے کہ صاحب دیکھو، ایک اتنی بڑی کمپنی خریدنے میں تو اتنا ٹائم لگے گا نا. سوال ہے کہ وہ بی ایم ڈبلیو کے بارے میں نہیں، پوری بی ایم ڈبلیو کی کمپنی کے بارے میں خریدنے کی بات کر رہے تھے. سوچ بڑی رکھنی سوچ چاہیے. بڑی رکھنی چاہیے. تو ایک تو سوچ بھی بڑی رکھنی پڑے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ فوکسڈ لائف گزارنی پڑے گی. جی. اگر رات کے 2 بجے تک طے کرتے بیٹھیں گے کہ مودی اچھا کہ امت شاہ اچھا، یا مودی زیادہ برا یا امت شاہ زیادہ برا، یا ٹرمپ زیادہ برا یا ابھی جو ہے ممدانی، ٹرمپ سے اس کا مقابلہ تو نہیں ہے، باراک اوباما اچھا تھا، پہلے والے، تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس میں بھی ایک لطیفہ بولتا ہوں. ہمارے لوگوں کی حالت ایسی رہتی ہے کہ ایک صاحب سے پوچھا جو رات کے 2 بجے تک یہی سب کام کرتے تھے، تو اس نے بتایا کہ ہماری گھر کا نظام بہت کلیئر ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل امی حل کرتی ہیں، بڑے بڑے مسائل ابا حل کرتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ بھائی چھوٹے مسائل امی کیا کیا حل کرتی ہیں؟ بولے گھر میں کس کا کریئر کیا بننا ہے، شادی کہاں ہونی ہے، فلیٹ وغیرہ کب کہاں خریدنا ہے، یہ سب مسائل امی حل کرتے ہیں. تو بولے ابا پھر کیا حل کرتے ہیں؟ بولے ابا یہ حل کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو سرکار اس دفعہ بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے، یوکرین کی لڑائی بند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. تو اپنے لائف کو تو فوکسڈ گزارنا چاہیے. جی. اور کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے گزارنا چاہیے، اور گزارنا ہی پڑے گا. اب دیکھیے، ایک وقت تھا جب قوم کی خدمت، میں لوگوں کو کہتا تھا کہ قوم کی خدمت ایک ثواب کا کام ہے. جی. آپ کچھ کام کریں گے، نیک کام کریں گے، نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں گے، ان کے کریئر بنانے کا انتظام کریں گے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے. آج میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ صرف ثواب کا کام نہیں، آپ کی مجبوری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کل آپ کا بھی سروائیول خطرے میں پڑ جائے گا. تو وقت کی تو ضرورت ہے. اب صرف کریئر بنانا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا نہیں ہے، اب مجبوری ہے. اگر نہیں بنائیں گے تو پھر صرف لائف خراب نہیں گزرے گی، لائف بہت خطرناک گزرے گی، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہو جائے گی. بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی. جی. تو اپنے آپ کو تو پوری انسانیت کی ضرورت بنا دینا ہوگا، یعنی کہ آپ کے بغیر کوئی چل ہی نہ سکے. یعنی کسی علاقے میں اگر آپ بہت اچھے ڈاکٹر اگر بن جاتے ہیں تو چاہے کوئی جتنی بھی دشمنی کرے، اپنی اس مرض کا علاج تو آپ سے ہی کرائے گا. جب آپ سے کرائے گا تو پھر آپ سے متاثر بھی ہوگا، اور آپ کو بچانا بھی وہ چاہے گا، پھر آپ کو مارنا نہیں چاہے گا. تو آپ کو ان کی ضرورت بنانا ہی پڑے گا. اگر نہیں بنا سکتے تو پھر وہ نکال کے پھینک دیں گے. جی. ہماری گفتگو کے اختتام پر کوئی دعا، نصیحت یا اہم کلمات جو آپ ہمارے سامعین کے دلوں میں جگہ بنانا چاہیں؟ دیکھیے، ایک ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے تقدیر پہ ایمان رکھنا. جی. ایک نصیحت یہ ہے کہ پوری ایمانداری سے ہمارے نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنے کے بعد یا تو کامیابی ملے گی یا ظاہری طور پہ ناکامیابی ملے گی. ہم سی اے میں خوب پڑھائی کرتے ہیں اور رزلٹ میں کبھی PASS پاس لکھا ہوا آتا ہے کہ BFIL لکھا ہوا رہتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کامیابی اور ناکامیابی دونوں کا مالک اللہ پاک ہے. بے شک. ہم چاہے جتنی بھی محنت کر لیں، کامیابی اللہ کے حکم سے ہی ملتا ہے. اور ہم جتنی بھی محنت کر لیں اور اگر ناکامیابی ہوئی، وہ اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہی ہے. بے شک. ویسی حالت میں ہمیں اپنے ایمان کو کھو نہیں دینا چاہیے. ہمیں صبر کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور یہی معاملہ رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے فیصلے سے ہم راضی ہیں. واپس کوشش کرنی چاہیے. واپس جتنی حکمتیں ہیں، جتنے ریسورسز ہیں، جتنے ٹیکنکس ہیں، وہ سب کو اپلائی کر کے پھر کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے.
محنت کریں گے تو ملے گی، لیکن چاہے جتنی بھی محنت کریں اور محنت کے بعد کامیابی مل جائے، اس کا کریڈٹ اللہ پاک کو ہی دیں. پہلی بات تو یہ. دوسری یہ کہ انہیں فوکسڈ لائف گزارنی ہی پڑے گی. جو علامہ اقبال کا شاید شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو اگر یہ رات کے 2-3 بجے تک فضول باتوں میں مصروف رہیں گے تو انہیں پتہ نہیں ہے، جنہیں جتنا پتہ ہے حالات حاضرہ کے بارے میں، وہ اتنا زیادہ آج فکر مند ہے. جی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں تک یہ میں اشارے میں بول دوں کہ اگر وہ فکر مند نہیں ہوں گے، اگر وہ فوکسڈ نہیں ہوں گے، تو پھر حالات بہت برے آنے والے ہیں. اور اگر وہ فوکسڈ ہو جائیں گے اور فکر مند ہو جائیں گے اور اللہ پاک کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی حالات سب اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ان سب کو فوکسڈ بنائے، کامیاب کرے اور اللہ پاک سے جڑنے والوں میں سے بنا دیں. آمین.